بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں، کروڑوں شکر ہے کہ جس ذات نے آج کی صبح ایمان کی حالت میں اٹھنا نصیب فرمایا اور ماہ مقدس کی ایک اور صبح دیکھنا نصیب فرمائی، میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار کل بروز محشر حوض کوثر سے جام نصیب فرمائے اور اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزوں کا جو مسئلہ ہے یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جو روزے تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے گئے، من قبلکم، تمہاری جو پہلی بھی قومیں ہوا کرتی تھیں ان پر بھی اللہ نے روزے یوں ہی فرض کیے ہوئے تھے، لعلکم تتقون، اور تمہارا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، پیاس برداشت کرنا اور دیگر معاملات سے رکے رہنا، یہ میرے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ ہوتا کیا ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھوایا جاتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ کے بندوں کی نشانی کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے بندے نہ تو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے انہیں، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اور ان کی نشانی کیا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ اور ایمان والوں پر روزہ فرض ہے اور روزہ بندے کو پرہیزگار بناتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی نشانی ایمان والے بھی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس بات کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، اللہ نے بندے پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ بندے کو اپنا ولی بنا لے۔ اور پھر فرمایا حوصلہ دیتے ہوئے، ایام معدودات، پریشان نہ ہو، یہ تو گنتی کے گنے چنے دن ہیں۔ بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ جو دن گنے جا چکے ہوں ان کے گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا ایام معدودات، یہ تو گنتی کے دن ہیں، تھوڑے سے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی سفر کا ارادہ کر لے، فعدۃ من ایام اخر، پھر دوسرے دنوں میں اس کی جو ہے وہ تعداد پوری کرے، جتنے روزے سفر کی وجہ سے چھوڑے گا، جتنے روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑے گا، اتنے روزے بعد میں رکھ لے، وہ پورے کر لے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیمار اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس کا ٹھیک ہونا بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید ٹھیک ہوگا یا نہیں ٹھیک ہوگا۔ اور کئی مرتبہ بیماری ایسی ہوتی ہے بندہ چلتا پھرتا تندرست نظر آتا ہے لیکن اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، شوگر کا مریض بھوک نہیں برداشت کر پاتا، اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہو، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ کوئی بیماری ٹھیک نہ ہو سکتی ہو، اسے گمان ہو کہ میں زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو پھر وہ کرے کیا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اللہ پاک اس کے روزے کا کفارہ قبول فرما لے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اگر تم بہتری کو اپناؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بہتری کیا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے، تمہیں دین کی سمجھ آ جائے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، تو پھر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کا اتنا اجر ہے کہ بندہ اگر ایک روزہ بندے کا رہ جائے رمضان میں اور پوری زندگی بندہ روزے رکھتا رہے، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کفارے سے روزے کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ رمضان کا روزہ رہ جائے تو پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس رمضان کے روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، رمضان المبارک کے روزے کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ نے ایک سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ بزرگ روزہ بھی نہیں رکھ پاتے اور ان کے ورثاء یا جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان کی طرف سے کفارہ بھی نہیں دیتے۔ ہاں اگر روزہ نہیں رکھ پاتے ہو تو فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، روزہ نہیں رکھ پاتے ہو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو تو کھانا کھلانا ہے تو روزے کا کھانا کھلا دو۔ اور اب یہ بات، اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ
ہر بندہ ہی کھانا کھلاتا چلا جائے کہ روزے کا کفارہ کھانا ہے، ایسے نہیں. جس پر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، وہ جو روزہ رکھ سکتا ہے، جو برداشت کر سکتا ہے، اس پر روزہ عین فرض ہے. اور اسی طرح جو پہلے آیت مبارکہ گزر گئی فَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے والی حائضہ عورت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو نمازیں معاف ہوا کرتی ہیں. جتنے روزے رمضان میں گزر جاتے ہیں وہ روزے دوبارہ رکھنے ہوتے ہیں. ہمارے ہوتا کیا ہے، روزہ گزر جاتا ہے تو بعد میں اس کی جو ہے وہ قضا نہیں کی جاتی. روزے کی قضا لازم ہے، نماز جو ہے وہ سے معاف ہے، روزے کی قضا اس پر لازم ہے. اللہ پاک ہمیں دین متین کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر